بنی اسرائیل کی قوم جب معجزات سے تو عاجز آ گئی، آپ کا مقابلہ نہ کر سکی، انہوں نے اب بکواسات کرنے شروع کر دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تہمتیں لگانی شروع کر دی، آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگانی شروع کر دی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ آپ گلی میں گشت کر رہے تھے تو لوگوں نے آپ پر مختلف قسم کی بکواسات کی، تو آپ نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، دعا کی یا اللہ یہ جو بکواس کرنے والے ہیں ان سب کو سور بنا دے۔ نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے تو وہ سارے کے سارے جو آپ پر بکواسات کر رہے تھے سب سور اور خنزیر بن گئے۔ یہ بات جب ہوئی تو لوگوں پر خوف طاری ہو گیا، دہشت طاری ہو گئی، ڈر پیدا ہو گیا، ان کی ایک دعا سے اتنے بندے سور بن گئے ہیں۔ یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا، اس تک جب یہ بات پہنچی تو اس کا ایک ساتھی بادشاہ کو کہتا ہے کہ تو بھی اس کے خلاف ہے عیسیٰ کے، اب تو اپنی خیر بنا، اس نے تیرے لیے اگر بد دعا کر دی تو ہو سکتا ہے تجھے کیا بنا دے، اپنی تو خیر بنا۔ وہ بادشاہ بھی ڈر گیا، اس نے مختلف تدابیر اختیار کی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے خفیہ تدابیر اختیار کی۔ کیا تدابیر اختیار کی؟ انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ جب یہ پروگرام طے ہوا تو اس وقت بادشاہ نے ایک تطیانوس نامی شخص کو انتخاب کیا قتل کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ مجھے ایک بندہ چند سکوں کے عوض مجھے کل بیچ دے گا۔ کیوں؟ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس آدمی کو اس بادشاہ نے منتخب کیا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اس کا نام تھا تطیانوس، اور وہ بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، یعنی منافق تھا، بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گن گاتا تھا، ان کے گیت گاتا تھا، ان کی تعریفیں کرتا تھا، بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن اندر سے منافق تھا، اندر سے وہ یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ تو آپ نے اسی لیے کہا کہ کل ایک بندہ مجھے چند سکوں کے عوض بیچ دے گا۔ وہی بات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے سازش ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے یا کسی سے قتل کروا دو یا خود قتل کرو، مجھ تک پہنچنے سے پہلے اس کا کام تمام کر دو۔ تطیانوس اپنے چند ساتھی لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیام گاہ کی طرف جب آیا تو اس وقت اس کے ساتھ ساتھی تھے، اس نے اپنے ساتھیوں کو باہر کھڑا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے کے اندر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا، آپ آسمان پر تشریف لے گئے۔ جب یہ تطیانوس اندر داخل ہوا، دیکھتا ہے ارد گرد کوئی بندہ نہیں ہے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ اندر ہی ہیں، لیکن جب وہ اندر داخل ہوا تو وہاں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل اس تطیانوس کی بنا دی۔ لوگ باہر یہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ دیر ہو گئی تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ تطیانوس اندر عیسیٰ علیہ السلام سے جنگ کر رہا ہے، کیونکہ تطیانوس ایک طاقتور آدمی تھا، سب کے خیال میں تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور قتل کر کے ہی باہر نکلے گا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جنگ میں دیر ہو گئی ہے اس لیے وہ باہر نہیں آ رہا، تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی اللہ نے بنا دی تھی۔ لوگوں نے پکڑ لیا، سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تطیانوس کو قتل کر کے باہر آئے ہیں۔ اس نے لاکھ آوازیں لگائیں، لاکھ کوشش کی ان کو یقین دہانی کروانے کے لیے، میرا نام تطیانوس ہے، میں عیسیٰ نہیں ہوں، تم مجھے خواہ مخواہ پریشان کر رہے ہو، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو نے ہمارے ساتھی تطیانوس کو قتل کر دیا ہے، دوسرا اب وہ اویلا کرتا ہے، ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ انہوں نے اس تطیانوس نامی شخص کو پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے انہوں نے تطیانوس کو سولی پہ چڑھایا۔ آج بھی جو عیسائی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، پہلے انہوں نے سولی پہ لٹکایا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی میت کو دوبارہ زندہ کیا ہے، پھر وہ آسمان پر تشریف لے گئے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اس لیے وہ آج بھی صلیب کو پوجتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کا اسے کفارہ سمجھتے ہیں، وہ صلیب کو۔ انہوں نے تطیانوس نامی شخص کی لاش کو سولی پہ لٹکایا، وہاں سے اتارا نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا، آپ اپنے گھر سے چلیں اور یہاں آ کے اپنے بیٹے کے ساتھ لپٹ لپٹ کر اور رو رو کر روز آپ کے پاس آتی، چند دن آپ آتی رہیں، حتیٰ کہ 7ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اب زمین پر اور جا کے اپنی والدہ کو تسلی دو کہ میں زندہ ہوں، جس کو سولی پہ لٹکایا گیا ہے وہ میں نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، ایک پہاڑ پر آپ جلوہ گر ہوئے۔ جب آپ پہاڑ پر جلوہ گر ہوئے تو وہ پہاڑ روشن ہو گیا۔ اب آپ نے اپنی والدہ کو بلوایا اور ان حواریوں کو بلوایا جنہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے لیے مددگار ہیں تمہارے، وہ 12 تھے، ان 12 حواریوں کو بھی آپ نے بلوایا
اور اپنی والدہ کو بھی بلوایا۔ جب والدہ آئیں تو سب سے پہلے آپ سے لپٹ کر رونے لگی اور کہا کہ اے عیسیٰ تم کدھر چلے گئے تھے؟ آپ نے اس وقت اپنی والدہ کو بتایا، اے میری پیاری والدہ، وہ جو سولی پر شخص لٹک رہا ہے وہ کوئی اور ہے، وہ یہودیوں کا کوئی آدمی ہے، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا۔ تسلی دینے کے بعد آپ نے وہ 12 حواریوں کو، حواری کہتے ہیں ساتھی جو ایمان لانے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر جو ایمان لانے والے انہیں حواری کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے انہیں صحابی کہتے ہیں۔ تو حواری 12 حواری تھے، ان کو آپ نے اپنے قریب کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ایک ایک کی ڈیوٹی لگائی، تو فلاں جگہ پہ جائے گا، جس طرح کہ تو گجرات جائے گا، تو لالا موسیٰ جائے گا، تو لاہور جائے گا، تو ملتان جائے گا، تو کراچی جائے گا، تو فلاں جگہ جائے گا، یعنی ان سب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے فلاں فلاں جگہ پہ جا کے تبلیغ کرنی ہے، دین کی تبلیغ کی 12 حواریوں کی ڈیوٹی لگائی۔ ڈیوٹی لگا کے اپنی والدہ سے مل کر آپ جانے لگے۔ والدہ نے آواز دی، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں جان اب میں جا رہا ہوں، اب میری اور آپ کی ملاقات قرب قیامت یعنی قیامت کے دن ہوگی، یہاں اب میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے جدا ہو گئے۔